اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر قرآن چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور انتہائی اہم ٹاپک لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ چھوٹی سی حدیث اور اس کا ترجمہ جو کہ ہمارے لیے بہت مفید ہے، اور ایسی حدیث کہ جس کو سننے کے بعد انسان حیران ہو جاتا ہے، حیران رہتا ہے کہ اتنی عظمت۔ فرمان کسی عام ہستی کا نہیں ہے، فرمان اس ہستی کا ہے کہ جو ما ینطق عن الہوا کی مصداق ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث تستغفر لهم السماوات والارضون السبع والملائکۃ المقربون واللیل والنہار العلماء والمتعلمون والعاملون۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تین لوگ ایسے ہیں کہ جس کے لیے ارض و سما استغفار کرتے ہیں، تمام آسمان، یہ زمینیں، جو کچھ زمین میں ہے وہ، والملائکۃ المقربون، اور مقرب فرشتے، واللیل والنہار، یہ شب و روز۔ گویا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ تین شخصیتوں کے لیے استغفار کرتا ہے۔ فرمایا پہلے وہ ہیں العلماء، جو علماء ہیں، علماء ربانیین ہیں، ان کے لیے ارض و سما کا ہر ذرہ ذرہ فرشتے بھی استغفار کرتے ہیں۔ اور دوسرے والمتعلمون، فرمایا وہ کہ جو علم سیکھ رہے ہیں، جو علم کے لیے شب و روز ایک کرتے ہیں، وہ متعلم کہ جو علم کو سیکھے، ارض و سما کا ذرہ ذرہ فرشتے یہ شب و روز اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور تیسرا وہ انسان ہے کہ جو اپنے علم پہ عمل کرے، یعنی عالم نہیں ہے اتنا زیادہ، اتنا بہت بڑا متعلم بھی نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا علم اس کے پاس ہے، لیکن تھوڑے سے علم پہ عمل پیرا ہے، تو پھر ایسا عامل جو اپنے تھوڑے سے علم پہ عمل کرتا ہے، ارض و سما کی ہر چیز اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ لہذا آئیں مل کر یا عالم بنے یا متعلم بنے یا عمل کرنے والے بنے، تھوڑا سا علم ہو لیکن اس کو کم نہ سمجھو، اس پہ عمل کرو۔ تو جس طرح باقی روایات میں ہے کہ عالم بنو یا متعلم بنو یا ان سے محبت کرنے والا بنو، چوتھا رستہ اختیار نہ کرنا، وَإِلَّا ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو آج کل ہمارے معاشرے میں یہ چیز پھیلی ہوئی ہے، علماء کو گالیاں دینا عام ہے، اور متعلمین کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ نہ، روایات کو دیکھو، یہ نبی اعظم کی سنت ہے، یہ ائمہ کی سیرت ہے۔ علماء سے محبت کرتے تھے، متعلمین سے محبت کرتے تھے، عاملین علم پہ محبت کرتے تھے۔ تو لہٰذا یہ نہ ہو کہ ہم علماء بھی نہ بنے، متعلمین بھی نہ بنے، اور ان سے محبت کرنے والے بھی نہ بنے، تو پھر چوتھا گروہ جو ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ پھر اس کا اہل بیت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس کا مذہب حقہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اگر تم نے نجات پانی ہے تو عالم بنو یا متعلم بنو یا ان دونوں سے محبت کرنے والا بنو، تو چوتھی چیز اگر اپناؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ آئیں مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں عالم، متعلم یا ان دونوں سے محبت کرنے والا بنائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔